ہجویری یونیورسٹی عمر شیخ صاحب نے آج ہمیں جوائن کیا ہے. ویلکم کہیں گے عمر. وعلیکم السلام. کیا حال چلے آپ؟ شکر الحمدللہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. میں نے جیسے کہ کہا بہت ساری یونیورسٹیز بھی ہیں, کالجز بھی ہیں, اور اچھے اسٹوڈنٹس وہاں سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں پاس آؤٹ ہو رہے. ایک دوڑ لگی ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان کے اسٹوڈنٹ بہت اچھے طریقے سے پاس آؤٹ ہو کے نکلے اور ایک پازیٹیو رول اپنے معاشرے میں پلے کریں. ہجویری یونیورسٹی کا بیسک آئیڈیا کیا تھا؟ کب اس کو آپ نے سوچا کہ جی ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے, اور وہ کس طرح سے ڈفرینٹ ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے کہ ہم اپنی ڈسکشن کا آغاز کریں, allow me to acknowledge the tremendous role of City 42. Thank you. The tremendous role of its producers, reporters, anchors. میڈیا کو معاشرے کا آئینہ کہا جاتا ہے. It is a reflection of our society. آپ کی اچھی اور ہر اچھی اور بری چیز کی عکاسی کرتی ہے. اور میں پچھلے 10 سالوں سے دیکھ رہا ہوں, اس سے زیادہ دیکھ رہا ہوں کہ City 42 اپنی ڈیلی رپورٹنگ سے, پروگرامنگ سے لاہور کی ہر روز اصلاح کرتا ہے, اس کی آواز بنتا ہے. تھینک یو فار میکنگ آور سٹی لاہور اے بیٹر پلیس ٹو بی. اٹ از این آنر اینڈ اے پلیزر ٹو بی ہیئر. تھینک یو سو مچ. یہ میں کہتی ہوں جی آپ لوگوں کے ساتھ تعاون ہی ہے لاہوریوں کے ساتھ جو ہم لوگوں کو اس قابل بناتا ہے کہ ہم اپنے چینل کو آگے لے کے چلیں. تھینک یو. بے شک جی. آپ کا سوال جی ہے ہجویری یونیورسٹی کے متعلق اور اس کے آغاز کے متعلق. سو بیسکلی ہجویری یونیورسٹی 1992 میں بطور کالج اپنا کیمپس کا آغاز کرتی ہے. بزنس, کامرس, کمپیوٹر سائنسز اور کچھ دیگر اکیڈمک ڈپارٹمنٹ سے ہم نے شروع کیا تھا. ٹو انڈرسٹینڈ 1992 وی ہیو ٹو ٹریول بیک ان ٹائم. ٹھیک ہے. 1990s تک پاکستان میں اعلیٰ تعلیم یعنی کہ ہائر ایجوکیشن کی جو رسائی تھی وہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز تک محدود تھی. ایگزیکٹلی ایگری. آپ کے پاس اتنے زیادہ ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس ہوں, اتنی زیادہ زبردست لیبر مارکیٹ ہو, مگر پڑھنے کے مواقع نہ ہوں. سو دیٹ از دا گیپ دیٹ ہجویری یونیورسٹی وانٹیڈ ٹو fulfill obviously as a college back then. And the graduates that this university produced as a college in 1990s are working today as entrepreneurs, as regional managers of very large companies. And this is a huge testament to what education can transform. کیونکہ پاکستان obviously ایک knowledge based economy بن رہا ہے, دنیا بھر ایک digitally distributed economy بن رہی ہے, چیزیں بہت فرق ہو رہی ہیں. مگر اس دوران بھی ہمارا جو گیپ تھا وہ ماشاءاللہ ہم یونیورسٹی نے ایک پلیٹ فارم فراہم دیا. تو لہٰذا اب 1992 کے بعد اراؤنڈ ان 2002 ہائر ایجوکیشن واز فارمڈ, اور اس کی وجہ سے پاکستان بھر میں اعلیٰ تعلیم کو بہت سارا فروغ ملا, بہت مواقع ملے. اینڈ ہجویری یونیورسٹی کے چیئرمین بورڈ آف گورنرز عاطف مشتاق صاحب کی زیر قیادت ہجویری یونیورسٹی کو چارٹر ملا ایز اے ڈگری اوارڈنگ یونیورسٹی بائی دی گورنمنٹ آف پنجاب. which is a phenomenal thing, because then you are tasked with one of the most important موٹیویشن مل جاتی ہے نا. جی بالکل رسپانسبلٹی زیادہ آپ کی ہو جاتی ہے, بہت رسپانسبلٹی مل جاتی ہے, کیونکہ آپ پھر اپنے معاشرے کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں تھرو ایجوکیشن, اینڈ دیر از نو پاور گریٹر دین دی پاور آف ایجوکیشن. سو 2002 میں ہمیں چارٹر ملا, اور اس کے بعد ہم نے فوری طور پہ 2 نئے کیمپسز, جدید اسٹیٹ آف دی آرٹ کیمپسز کا آغاز کیا, جس میں ہم نے ڈگری پروگرامز, ٹیکنیکل ڈگری پروگرامز کا آغاز کرنا شروع کیا. فارماسیوٹیکل سائنسز, فزیکل تھراپی پروگرامز, میڈیا سائنسز, ٹیکسٹائل ڈیزائن, فیشن ڈیزائن, all of these courses which cater towards the many industries that are flourishing within Pakistan and world over. ان کو ہونہار, ہنرمند بچے چاہیے ہوتے ہیں, اور بچے میں آپ سے ڈسکشن کروں گا کہ کس طرح ہمارے اسٹوڈنٹس ایون وائل دے اسٹڈیئنگ آر ورکنگ اینڈ دیر ایکسپورٹنگ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ. ایکچولی امیزنگ, کیونکہ ابھی میں نے بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے دیکھے ہیں جن کے ہاتھ میں ڈگریز ہیں اور ان لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی, اور یہ میں کسی کو اس کا بلیم نہیں دینا چاہوں گی. لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ کا قصور ہے. میں سمجھتی ہوں ہمارا ایجوکیشن سیکٹر اس طرح سے سپورٹیو نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس باہر نکلے تو جاب ان کے لیے تیار ہے. شیور جی, آپ کا بہت اچھا سوال ہے. میں اگر تھوڑا سا مجھے اجازت دیں, میں تھوڑا سا بیک ٹریک کروں. تو 2002 کے بعد ہم نے ایک بہت ٹیکنیکل پروگرامز لے کے آئے, جس میں اب جو علومنا کمیونٹی ہماری ہے ماشاءاللہ پاکستان بھر, دنیا بھر میں وہ اسٹوڈنٹس آر پرفارمنگ ان مور انڈسٹریز, ان مور جابس دیٹ آئی کین اسٹیٹ رائٹ ناؤ. So interesting. I was coming to the studio today, City 42 mein, and I met a couple of students of Hijweri University. Great. One of them is actually an associate producer. Yes. تو اس سے پتہ چلتا ہے if you have the talent
اینڈ اف یو ہیو دی ول, نیک نیتی, تھوڑی سی لگن سے کام کریں, آپ کو کوئی روک ہی نہیں سکتا. بالکل صحیح کہا. کسی پر دیکھو, ایک وقت تھا جب پیرنٹس کہتے تھے ڈاکٹر ہوگا یا انجینئر ہوگا, تیسرا پیشہ نہیں تھا. آج سمندر ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور آپ کو تھوڑی سی لگن چاہیے آپ کو. اس کے بعد جی حجویری یونیورسٹی نے شیخوپورہ میں کیمپس کا قیام کیا, جدید اسٹیٹ آف دی آرٹ. اٹ از اے ونڈرفل ایبسولوٹ فیسلٹی جو کہ شیخوپورہ میں نہیں پائی جاتی, بیکاز اوبیسلی وہ ایریا تھوڑا سا تعلیم کے معاملے میں تھوڑا سا ابھی ڈیولپ ہونے والا ہے. سو ود دیٹ ویژن اینڈ ود دیٹ مینڈیٹ وی وانٹیڈ ٹو پرووائڈ افورڈیبل اینڈ ایکسیسیبل ایجوکیشن فار دی بوائز اینڈ اسپیشلی دی فیمیلز. بوائز کو پھر اجازت مل جاتی ہے, خواتین لڑکیوں کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. اینڈ دے آر سو شارپ ماشاء اللہ. ہائر ایجوکیشن کمیشن سے ہمیں منظوری ملی, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں حجویری یونیورسٹی کا جو شیخوپورہ کیمپس ہے اس ایریا کے لیے بہترین اور ورلڈ کلاس ایجوکیشن دے رہا ہوگا. سو دس از, یہ ہماری اور پنجاب کے پچھلے 30 سال کی تھوڑی سی ایک بڑی بریف سی مختصر سی ہے. آنے والے 5 سال میں وی آر برنگنگ انیشیٹیوز جس میں ہم اپنی بچوں کی اسکلز ڈیولپمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں, ان کو اور ٹیکنیکل پروگرامز میں لانا چاہتے ہیں جس میں وہ جس طرح اکانومی آپ کی موو کر رہی ہے, نیو سیکٹرز, نیو جاب اوپننگز کر رہی ہیں, we want our students to be equipped with those. So next 5 years are very interesting for us as well. اچھا, ہم نے کچھ یونیورسٹیز میں, اسکولز میں دیکھا جو کووڈ کا ایک بہت بڑا چینج آیا, اس میں ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہمیں بہت پہلے چلے جانا چاہیے تھا, ہم بالکل ہی ایک نئے سیٹ اپ کی طرف گئے جو کہ میرے خیال سے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی مشکل تھا. یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ کے لیے تو آلریڈی اس پہ چل ہی رہے تھے. سو آپ کیا سمجھتے ہیں, اب اسی کو ہمیں فالو کرنا چاہیے اپنے اسٹوڈنٹ, کیونکہ اب دوڑ ہی ایک ڈیجیٹل ہے نا, اگر آپ پھر پیچھے رہ جائیں گے. سو حجویری یونیورسٹی ان چیزوں کو کیسے لے کے چل رہی ہے؟ جی, ویری ویلڈ کوشچن. کووڈ نے جو کام اگلے پوری دہائی میں آن لائن ہونا تھا وہ راتوں رات, ہاں, ٹیچرز, faculty, paraphernalia, we all came together and we developed online systems, learning materials, نہ صرف ویڈیوز مگر augmented videos جس میں آپ کے 3D models کے ذریعے students can look at the lectures. So one of the most interesting things about again اس میں پھر آ جاتی ہے ہماری جو پورا معاشرہ ہے اس وقت, the economy world over is becoming a digitally distributed economy. آپ مارکیٹ پلیسز میں ایک آپ گروسری کرنے جاتی تھیں, آپ فیشن, ٹیکسٹائل, جو بھی آپ کی نیڈس تھیں, آج وی ڈو اٹ آن لائن. بینکنگ ہیز بیکم برانچ لیس. سو آل آف دیز سروسز آر بینگ ڈسٹریبیوٹیڈ تھرو این آن لائن پلیٹفارم. ایجوکیشن از نو ڈفرنٹ, بٹ یو ہیو ٹو انوویٹ ٹو بی ایبل ٹو ایکسل ان سم تھنگ. سو یس, حجویری یونیورسٹی از آفرنگ آن لائن پلیٹفارمس, اور یہ صرف کووڈ کی وجہ سے نہیں, آگے اسموگ کا ایشو آ رہے ہیں, ہر سال اسکول بند ہوتے ہیں, تو یہ چیز آپ اس کا دامن آپ نے اس کو آگے لے کے جانا ہے, پیچھے نہیں لے کے آ سکتے. تو دس از ون آف دی مینی تھنگز دیٹ وی آر ورکنگ ٹوورڈز اینڈ انہانسنگ آور لرننگ ماڈیولز ٹو آفر اسٹوڈنٹس اے بیٹر کلاس آف ایجوکیشن ان آل پروگرامز. پروگرامس کون کون سے آپ کو لگتا ہے کہ حجویری یونیورسٹی جو بیسٹ آپ کے پروگرامس ہیں جو آپ اسٹوڈنٹس کو آفر کرتے ہیں, جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں, اب ہر کوئی پیرنٹس کہتے ہیں نا اچھا جی آپ کو زبردستی یہی کچھ کرنا ہے, یہ کچھ کرنا ہے, لیکن کاؤنسلنگ ضروری ہوتی ہے. ایک کاؤنسلنگ سینٹر ہر کالج, ہر یونیورسٹی میں ہونا چاہیے. آئی نو, مجھے جب وہ ٹائم یاد آتا ہے کہ مجھے جب ڈیسائیڈ کرنا تھا, سلیکٹ کرنا تھا کہ مجھے کون سا سبجیکٹ, اسٹوڈنٹ پہ بہت پریشر بھی ہوتا ہے, برڈن بھی ہوتا ہے. سو ایسے میں اچھی کاؤنسلنگ ہو جانا ایک بلیسنگ ہے. صحیح بات ہے آپ کا سوال. ہر میں سمجھتا ہوں اسٹوڈنٹ کیونکہ امیچور ہوتا ہے اس وقت, اس کے اور بڑے پرائیورٹیز ہوتے ہیں, مگر ہر پیرنٹ کی دکھتی رگ ہے یہ سوال کہ میرا یعنی کہ مائی سن اور مائی ڈاٹر وچ ایجوکیشن شوڈ دے پرسو اینڈ ہاؤ شوڈ دے گو اباؤٹ دیئر ایجوکیشن. پیرنٹس کا پریشر بھی ہوتا ہے اور اس میں آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ایسے ہی ہے. دیکھیں جی, پہلی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تعلیم کیا ہے اور آپ کو کہاں لے کے جائے گی. گون آر دا ڈیز کہ آپ 2-3 پروفیشن پہ فوکس کریں. دی ایجوکیشن دیٹ یو چوز ٹو اسٹڈی ڈیورنگ یور یونیورسٹی از گوئنگ ٹو ڈیفائن یور فیوچر. ٹھیک ہو گیا. آپ اگر سائنس, اگر آپ تھوڑے سے کریٹو, اف یو اے کریٹو پرسن, تو فالو کریٹو آرٹس, فالو فیشن ڈیزائن, فالو ٹیکسٹائل ڈیزائن, فالو میڈیا اسٹڈیز. یو آر اے ممبر, آپ ایک ستون ہیں اس کی. آپ سمجھ سکتی ہیں کہ کتنی واسٹ فیلڈ ہے, جرنلزم, انٹرٹینمنٹ اینڈ سو مینی ریلیٹڈ. اسی طرح یعنی کہ پہلی چیز سمجھنے کے لیے ہے کہ یو شوڈ بی ویری کیئرفل ان چوزنگ یور پروگرام. اگر آپ کو سائنسز میں شوق ہے, آپ فزیکل تھراپی کر سکتی ہیں, آپ فارماسیوٹیکل سائنسز کر سکتی ہیں. پنجاب بھر میں جتنے میجر ہاسپٹلز ہیں, فارماسیوٹیکل سیکٹر ہے, اس میں حجویری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس آر ڈوئنگ این ایکسیپشنل ورک, بیکاز the healthcare industry, doctors work with the pharmaceutical industry and pharmacists in particular to administer the dosages and medications. It's a very important healthcare.
تو لہٰذا بڑی زبردست فیلڈ ہے. فزیکل تھیراپی آپ کے رینج آف موشن, آپ کی انجری رینج آف موشن میں کافی چیزیں آ جاتی ہیں. اولڈ ایج میں کافی ایشوز آ جاتے ہیں. اسپورٹنگ, ہر اسپورٹس ٹیم میں کافی زیادہ آپ فالو شاید کرتی ہوں گی. تو فزیکل تھیراپی از اینڈ آلسو اے ویری اپ کمنگ فیلڈ ود ان دی اسکوپ آف پاکستان. دنیا بھر میں بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہے ہاؤ یو ڈو ٹریٹمنٹس. ایون پیپل ہو آر انڈر گوئنگ میجر میڈیکل ٹریٹمنٹس always have to go through physical therapy programs after that. So اسی طرح حجویری یونیورسٹی offers multiple programs, creative arts میں, sciences میں, business میں, commerce میں, and students have the ability to choose their program according to their aptitude. Just keep in mind, my advice to the students always is to keep in mind کہ اپنے جو بھی آپ کریں گے نا وہ آپ نے اس میں لگن سے کرنا ہے. Work hard, فالو دی بیسٹ پریکٹسز. اور یہی تو آپ کی وہ کہتے ہیں نا کہ کامیابی کا راز ہوتا ہے کہ اگر آپ نے بس ٹھان لی ہے کچھ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سبھی لوگوں کو اسپیشل بنایا ہے. سبھی لوگ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں, صرف یہ آپ کی ول ہوتی ہے. اچھا جی, اسکالرشپس کیسے آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو آفر کرتے ہیں؟ کیونکہ میرے خیال سے آلموسٹ ہر یونیورسٹی جو ہے اپنے برائٹ اسٹوڈنٹ کے لیے ایسا کچھ اسپیشل رکھتی ہے. بالکل ایسے ہی. حجویری یونیورسٹی اس معاملے میں بڑی فارچونیٹ ہے کیونکہ ہمیں پاکستان بھر کے سارے کونوں سے, سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا, پنجاب میں تو خیر ہر چھوٹے سے چھوٹا شہر, بڑا شہر, گاؤں, ہمارے پاس بچے اور بچیاں آ کے پڑھتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز شیئر کرتا ہوں. کبھی سم ٹائمز آئی ایم سیٹنگ آن دی انٹرویو پینل جب ہم ریکروٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو اٹ میکس مائی مارننگ ٹو سی کہ ایک فیمیل اسٹوڈنٹ ہے, وہ بہاولپور سے 4 سے 5 گھنٹے کی پریفری سے وہ بس رائڈ لے کے اکیلی لاہور آتی ہے اس جذبے سے کہ میں نے آئی وانٹ ٹو انرول مائی سیلف ان اے پرٹیکولر ڈگری پروگرام. اس کے آپ سوال سنیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا یہ ہر روز بیٹھ کے اپنی ریسرچ کر رہی ہوتی ہے. سو یہ وہ جذبہ ہے جو کہ آپ کو ایبسلیوٹلی ہمارے سوشل میڈیا نے ہمیں بہت دور لے گیا ہے, ہمارے ٹرینڈس میں بہت دور لے گئے ہیں, بٹ دس از دی اسپرٹ دیٹس گوئنگ ٹو ٹیک اس فارورڈ. سو وی کیٹر ٹو اسٹوڈنٹس فرام آل اوور پاکستان. پاکستان اوبیسلی اکانومی بھی تھوڑی سی ہماری اس وقت ایک مشکل فیز میں ہے. فلڈس کی وجہ سے اور اسٹوڈنٹس کی موبلٹی جو عام طور پہ دیکھی جاتی تھی ان علاقوں میں بھی تھوڑی سی مشکلات آئی ہوئی ہیں. تو حجویری یونیورسٹی ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وی آفر ایکسلنٹ اسکالرشپ پروگرامس وچ آر نیڈ بیسڈ, میرٹ بیسڈ, جس کے تحت میل اینڈ فیمیل اسٹوڈنٹس آل اکراس پاکستان وہ اپلائی کرتے ہیں. دے آر اوارڈیڈ اسکالرشپس, دے آر ہیلپڈ ان ایوری ایسپیکٹ آف دیئر انرولمنٹ پروسیس اینڈ تھرو آؤٹ دیئر ڈگری پروگرام. سو وی انکریج اسٹوڈنٹس, اگر آپ برائٹ اسٹوڈنٹ ہیں please don't fear the barricades. Just apply yourself professionally, inshallah آپ بہت آگے جائیں گے. So yes, we offer scholarship programs. صحیح, اسکالرشپ بھی آفر کی جا رہی ہیں. سو وہ لوگ جو کہ رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہر یونیورسٹی میں ایک اسپیشل دیکھتے ہیں نا اسٹوڈنٹس کے لیے ایسی ایکٹیویٹیز رکھی جاتی ہیں. اب صرف تعلیم بھی اسٹوڈنٹس کو تھکا دیتی ہے. سو مجھے یہ بتائیے گا کس طرح سے آپ اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ اس طرح کے ایونٹس آرگنائز کراتے ہیں کہ اچھا گیٹ ٹوگیدر بھی ہو جائے, ایک میسج بھی مل جائے اور کچھ سیکھ بھی لیں اسٹوڈنٹس. جی یہ جو دس کویشچن از سو امپورٹنٹ اینڈ اگین ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ ایز ویل. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو ایک ویل گرومڈ پرسن میں نہ صرف آپ کو تعلیم چاہیے. دیکھیں آپ اپنی ڈگری گلے میں تو پہن کے پھر نہیں سکتی, نہیں پھر سکتی نا. تو لہٰذا آپ کو پرسنل ڈیولپمنٹ چاہیے, آپ کو کمیونیکیشن اسکلس چاہیے, لیڈرشپ اسکلس چاہیے, اور آپ کو اوور آل آپ کو نا یو جسٹ نیڈ ٹو بی ایبل ٹو ایکسیل ان مینی تھنگس ان لائف. اس کے لیے اسٹوڈنٹ سوسائٹیز پلے اے ویری گڈ رول. whether you like debates or you like playing a guitar, playing an instrument, you like dramatics, you name a student society, چاہے آپ نعت خوانی کرنا چاہیں, یو ول فائنڈ جس کسی چیز میں بھی آپ کا انٹرسٹ ہے, ہر چیز کا ایک پلیٹ فارم دیا جاتا ہے یونیورسٹی میں, کریٹو کا اور سائنسز کا, اور ہر سال ایسے ایونٹس کروائے جاتے ہیں. فار ایگزامپل HU's Got Talent, اٹ پرووائڈز اے پلیٹ فارم ٹو 20 categories, 30 categories. بچے سارے آتے ہیں, دے پرفارم ان فرنٹ آف اے اسٹیج, دے میک اس ہیپی and so this is how students learn to develop themselves professionally and personally. ان کی پرسنل ڈیولپمنٹ جب ہوتی ہے نا, جب وہ پالش ہو کے سامنے نکلتے ہیں تو پہلے دن اور آخری دن میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اور ایکچولی ٹیچرس کو بھی کچھ چیزیں اسٹوڈنٹس کی پتہ چل جاتی ہیں جو آپ کو کلاس روم میں نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. سو کچھ فیوچر پلانس بتائیے, آگے کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کیا پلانس ہیں؟ جی بیسکلی جی حجویری یونیورسٹی از
first and foremost, it's bringing the best practices of the online learning processes. It is signing more MOUs with partner universities in European countries, throughout Turkey, cities in Turkey. اب اس میں ہمارے دو بڑے زبردست پروگرامز ہیں. It pertains to do with study abroad programs, right? So ہوتا یہ ہے کہ ہم جن یونیورسٹیز کے ساتھ مل کر ہم کر رہے ہوتے ہیں, ایک معاہدہ سائن کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس are eligible during the duration of their degree, they are eligible to go to that university, spend 1 semester, 2 semesters. Okay. اور وہ اس ملک کا, شہر کا, کلچر کا, تعلیم کا جب وہ ایکسپوجر لے کے آتے ہیں نا, تو ہمیں دو چیزیں بڑی اس میں اچھی لگتی ہیں. نمبر 1, whenever students go there, and especially female students, they come back with A grades, which is a testament to the education that and their skills and their talent. لڑکے ظاہری بات ہے 20 ہوتے ہیں, چیز ہوتے ہیں, ان کے پاس مشکلیں تھوڑے سے زیادہ نکل آتے ہیں. اینی ہاؤ, سو ان کی پرسنل ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. اینڈ اس میں سو وی ہیو سو مینی یونیورسٹیز ان ٹرکی with the help of Turkish Higher Education Authority. We have so many universities throughout Europe with the help of the local education bodies, جس کے تحت ہمارے اسٹوڈنٹس جا رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ وی فورسی کے جو ڈگری پروگرامز اب ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں وہ آنے والے وقتوں کو اس کے حساب سے ہیں. There are things in renewable energy, in artificial intelligence, and we want to bring all of that goodness to the curriculum. بہت زبردست. تو میسج ہوگا کچھ آپ کا اسٹوڈنٹس کے لیے؟ جی ضرور, وائی ناٹ. آئی تھنک اسٹوڈنٹس میں پیئر پریشر بڑا ہے, ایکیڈیمک پریشر بڑا ہے. اٹس اے ڈیفیکلٹ پلیس ٹو ایکسیل ان آپ کی ایکیڈیمکس بھی. سو جسٹ ٹرائی ٹو اسٹے پازیٹیو اینڈ ڈونٹ اس میں دیکھیں ضرورت اس چیز کی ہے, تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے, جس کو شاید ہم تھوڑا سا نا نظر انداز کر دیتے ہیں. تربیت کا مطلب ہے آپ نے دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اگر آپ صرف دنیا کے پیچھے پڑے رہیں گے, آپ کا جو سوچنے کا انداز ہے نا وہ تھوڑا سا آپ کو نا تنگ کرتا رہے گا, کیونکہ اوبیسلی دین کے ساتھ آپ کو نا آپ کا سوچنے کا زاویہ بڑا ہو جاتا ہے. بالکل. تو یہ ایک بڑی ضروری چیز ہے. آئی ووڈ ایڈوائز ایوری بڈی ہو از اسٹرگلنگ تھرو دی ڈیفیکلٹیز ان لائف ٹو ریڈ دی بایوگرافی آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اٹ از اے لیسن فار آل ٹائمس ٹو کم. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب تھے ان کو دیکھیں کہ کتنی مشکلات گزر کے انہوں نے کتنا کچھ اچھا. بینگ کائنڈ ان دا فیس آف ڈیفیکلٹی از دا بیسٹ لیسن دیٹ یو کین لرن فرام. تھینک یو سو مچ. بہت زبردست آپ کا میسج ہے. ونس اگین تھینک یو سو مچ.